اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ۔ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے پے در پے رسول بھیجے اس کے بعد۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو دلائل روشن اور تائید فرمائی روح القدس سے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو نہ بھایا تمہارے نفسوں کو، تم نے استکبار کیا۔ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، سو ایک فریق کی تم نے تکذیب کی اور ایک فریق سے تم لڑتے۔ کفینا، ہم پیچھے لائے، وی فالوڈ دیٹ، البینات، روشن دلائل، بالکل واضح اور بالکل صاف چیز، ایبسولوٹلی کلیئر۔ اجد نہ ہو، تقویت دی، بی اسٹرینتھنڈ۔ لا تہوی، نہ پسند کیا، نہ پسند آیا، ناٹ آف یور لائکنگ۔ استکبرتم، تم نے تکبر کا اظہار کیا۔ تقتلون، تم نے لڑائیاں کی، تم نے قتل کیا۔ یو فاٹ، یو بیٹلڈ۔ ہدایت الہی کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ سلسلہ بنی اسرائیل سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تھے۔ اللہ کریم نے انہیں دلائل روشن دیے اور ان کی روح القدس سے تائید کی، جس کی وجہ سے انہیں بڑی قوت اور اعتماد حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے سے تائید کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں بھی ملتا ہے۔ مثلاً سورہ المائدہ آیت نمبر 110 میں ذکر ہے، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میرا انعام اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر جب میں نے تائید کی تمہاری روح القدس سے۔ تم کلام کرتے لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمری میں، اور جب تعلیم کی میں نے تمہیں الکتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس پیغام حق لے کر آیا جو تمہاری دلچسپیوں کے، جو تمہاری پسند کے خلاف تھا، تو تم نے تکبر کا اظہار کیا، اور کچھ رسولوں کی تو تم نے مخالفت کی اور کچھ کو زیر کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ اور اب تم اس کتاب کی طرف یعنی قرآن کریم کے ساتھ بھی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہو، کیونکہ یہ تمہاری خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اسے تمہاری مرضی کے مطابق بدل دیا جائے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری روشن نشانیاں، کہتے ہیں جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لائیے کوئی قرآن اس کی بجائے یا بدل دیں اسے۔ کہہ دیں نہیں ہے میرے لیے کہ بدل ڈالوں اسے اپنی طرف سے، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کی ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس قلیل ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا، ہمارے دل،
गुल्फुन गुलाफों में हैं, महफूज हैं, एनवेलप्ड, एनक्लोज्ड। लानहुम लानत किया है उनको, हैज़ अबेस्तिम। अब लानत का मफहूम किसी को नाराज़गी की बुनियाद पे अपने आप से दूर कर देने के हैं, और अल्लाह की लानत का मतलब यह है कि अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी ज़िंदगी की खुशगवारियों से महरूमी। मुनकरीन हक जो हैं ये बड़े तकब्बर से कहते हैं कि उनके दिल गुलाफों में हैं, इसलिए उन पे कुरानी तालीमात का कोई असर नहीं हो सकता। बाज़ उलमाए कराम के नज़दीक इसका मफहूम ये है कि हमारे दिल जो हैं वो पहले ही इल्म और मार्फत से भरे हुए हैं, इसलिए हमें किसी नए इल्म की ज़रूरत ही नहीं। अब दोनों मफाहिम का एक ही मतलब है कि हम इस दावत हक़ को दरोगे इतना ही नहीं समझते और हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ना हकीकत पसंदाना तर्ज़ है, क्योंकि किसी भी दावत या नज़रिया को कबूल करने या रद्द करने का जो फ़ैसला है वो इल्म बसीरत की रोशनी में किया जाना चाहिए, ना कि महज ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर। हकीकत ये है कि मुसलसल इनकार की वजह से ऐसे लोग सही तौर पे सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियतों से महरूम हो जाते हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 7 में इरशाद है, मोर कर दिया अल्लाह ताला ने इनके दिलों और इनकी समात पर और इनकी बसारत पर एक पर्दा है और उनके लिए अज़ाब अलीम है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45 और 46 में ज़िक्र है, और जब आप कुरान करीम की किरत करते हैं हम रख देते हैं आपके और उनके माँ बहन जो यकीन नहीं रखते आखिर का एक हजाब मस्तूर, छुपा हुआ पर्दा, और डाल देते हैं हम उन लोगों के दिलों पर एक पर्दा कि ना समझें इसको, उनके कानों में एक गिरानी। और जब आप जिक्र करते हैं अपने रब वाहिद का कुरान में तो फिर जाते हैं अपनी पीठ के बल नफरत से। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, और जब आ गई उनके पास एक किताब अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दक है उसकी, तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है। वकानु मिन कब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, और ये रहे इससे कबल फतह मांगते लोगों पर। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, तो जब आ पहुँचा इनके पास जिसको पहचान लिया उन्होंने, कुफर किया उसके साथ। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, सो लानत है अल्लाह ताला की काफिरों पर। मुसद्दिक तस्दीक करने वाले या तस्दीक करने वाला, एंडोर्सिंग, कन्फर्मिंग, सर्टिफाइंग। यस्तफ्तिहून वो फतह की दुआएं मांगते थे। दे यूज्ड टू इम्प्लोर और प्रे फॉर विक्ट्री। अरफू इसका रूट है अरफ एंड रेफे, जिसे हम आमतौर पर एक लफ्ज़ आरफ भी बनाते होते हैं। आरफ का लफ्ज़ी मफहूम किसी चीज़ की महक या बू को पा लेने के हैं। इस बुनियाद पे उसके मानी पहचानने के हो जाते हैं। दे रिकॉग्नाइज्ड। अब कितनी अजीब बात है कि जब इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंची जो उनके पास जो कुछ मौजूद है उसकी तस्दीक करती है, तो उन्होंने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले ये लोग उसके वास्ते देकर काफरों पर गलबा पाने की दुआएं मांगा करते थे, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन फिर भी उसका इनकार करते हैं। उनका इनकार करने की वजह से पैगाम हक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसकी नफाज की बदौलत जो बेहतरीन नताइज मुरतब होते हैं वो लोग इससे महरूम हो गए। और इनके इस रिवश का जिक्र सूरह अल बकरा की आयत नंबर 101 में भी है। जब आया उनके पास एक रसूल अल्लाह ताला की तरफ से, तस्दीक करता है उसकी जो कुछ उनके पास है। फेंक दिया एक फरीक ने इनमें से जिन्हें किताब दी गई है अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश्त, जैसे उनको कुछ इल्म ही नहीं।
بے سماشترو بہی انفسہم، کتنا سنگین کہ انہوں نے بیچ ڈالا اس کے عوض اپنے نفسوں کو. این یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کرتے رہے اس سے جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. بغجن این ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، بطور بغاوت کہ نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب، سو مستحق ہوئے غضب در غضب کے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک اہانت آمیز عذاب ہے. بے سما، کیا ہی سخت. ڈیسپیکیبل. اشترو، بیچا انہوں نے. دے سولڈ، دے وینڈڈ. بغجن، بغی سے بنا. سرکشی، باغی پن، ضد بازی. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں گرجنگ، ریزینٹنگ. فباؤ، پس کمال ہے. سو دے ہیو ڈران. مہین، رسوائی، امبیرسمنٹ. عذاب مہین، امبیرسنگ پنشمنٹ. در حقیقت ایسے لوگوں کی قرآن سے انکار کی وجہ ان کی ہٹ درمی اور ضد ہے کہ بنی اسرائیل کے بجائے یہ فضل کسی اور پہ کیوں ہوا ہے. حالانکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے اس کو منتخب فرماتا ہے جو اس چیز کے لائق ہوتا ہے، اور اس معاملے میں قومیت، ملک، زبان، رنگ و نسل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنی ضد کے نتیجے میں وہ لوگ اس خوشگوار زندگی سے محروم ہو گئے جو حق کی قبولیت کی صورت میں انہیں نصیب ہوتی. تو اس طرح انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور جو لوگ بھی پیغام حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ بالآخر ایسا ہی ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ مان لو جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو نازل ہوا ہم پہ، اور کفر کرتے ہیں اس کا جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے، مصدق ہے اس کا جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہہ دیں سو کیوں لڑتے رہے تم انبیاء اللہ سے اس سے پہلے اگر تم ماننے والے ہو. وراءہ، سوائے اس کے یا اس کے علاوہ جو بھی ہو. ادر دین اٹ، اب میں سے بسائڈ دیٹ. تقتلون انبیاء، انبیاء کرام کی مخالفت کرنا، انبیاء کرام سے لڑنا، انبیاء کرام پہ حاوی ہونے کی کوشش کرنا. فائٹنگ ود پروفٹس. جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ تعالیٰ کے اس ضابطے پہ ایمان لاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو قبول کرنے پہ تیار ہی نہیں ہیں. حالانکہ قرآن کریم ان تعلیمات کے خلاف نہیں ہے جو پچھلی کتابوں میں مستند طور پہ موجود ہیں، بلکہ ان کی توثیق کرتا ہے. اب ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر تمہارا اعتراض صرف یہ ہے کہ یہ کسی ایسے شخص پہ نازل ہوا ہے جو تمہاری امت میں سے نہیں، تو تم لوگ ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود اپنے انبیاء کرام سے ان کی تعلیمات کو بے اثر کرنے کے لیے کیوں لڑتے رہتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل روشن کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم بنا بیٹھے بچڑا اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. لقد، تحقیق، العجل، بچڑا، اس کا روٹ ہے اجل، این جیم لام، جس کا مطلب جلد بازی بھی ہوتا ہے. اجلت بازی ہے، جلد بازی. کاف یا ہرینگا. ظالمون، ظلم کرنے والے، رانگ ڈوئرس.
اور ظلم بنیادی طور پہ کسی چیز کو اس کام کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے وہ بنی ہوئی، یا کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا، کسی کا جائز حق یا جائز مقام نہ دینا، یہ سب کچھ ظلم کہلاتا ہے۔ اب دوسروں کو چھوڑیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تم لوگوں نے کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا؟ وہ تمہارے پاس ایک واضح ضابطہ حیات لے کر آئے، لیکن ان کی ایک مختصر سی عدم موجودگی میں ہی تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ایسا کرنے سے تم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے میثاق اور ہم نے اٹھایا تم پہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تھامے رہو جو دے رہے ہیں ہم تمہیں قوت کے ساتھ، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیں کیسا سنگین امر دیتا ہے تمہیں اس بارے میں ایمان تمہارا، اگر واقعی تم ماننے والے ہو۔ اسمعوا، سنو، لسن، پے ہیڈ، اسوائنا، نہ مانا ہم نے، نہ ہو سکے گا ہم سے، we violate, we defy۔ اشربو، وہ پلا دیے گئے یا ان کے اندر کوئی چیز کھپ گئی، permitted and they were made to drink۔ یامرکم، امر دیتا ہے تمہیں، orders you, commands you۔ ذرا یاد تو کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم لوگ دل و جان سے ضابطہ الہی پہ عمل کرتے ہوئے نظم و ضبط کا ایک انتہائی اعلیٰ معیار قائم کرو گے، تم نے کیا کیا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 63 میں بھی اسی طرح کے میثاق کا ذکر ہے۔ اور جب ہم نے لیا تم سے میثاق اور اٹھایا تم پہ طور، تھام لو جو دیا ہے ہم نے تمہیں قوت کے، یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم تقویٰ پالو۔ تم نے کہا کہ تم نے پیغام حق سن لیا ہے، لیکن تم نے نہ تو اس پہ کوئی غور و فکر کیا، اور بجائے اس پہ عمل کرنے کے تم اس کی مخالفت میں ہی جھوتے رہے، کیونکہ بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ اب یہ تمہارا پچھلا ریکارڈ ہے، اس لیے جب تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن کریم کو اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ وفاداری کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتے، تو دراصل تم دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھی۔ اور اگر ایسا عقیدہ اور ایسے اعمال تمہارے ایمان کا نتیجہ ہیں تو ایسا ایمان انتہائی قابل افسوس ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، کہہ دیں اگر تمہارے ہی لیے ہے دار آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاں خالصتاً سوائے اور لوگوں کے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز نہیں تمنا کرتے اس کی کبھی بھی بسبب اس کے جو اقدام کیے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظلم کرنے والوں سے۔ الدار، گھر یا علاقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہوم، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ود اللہ آلمائٹی۔ فتمنو پلس تم تمنا کرو، سو یو ایسپائر، ابداً، ابد، ابد کا مفہوم ہوتا ہے ایک زمانہ لامحدود، انگلش میں آپ کہتے ہیں ایور۔ قدمت، عملی قدم اٹھائے، بعض کا اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے آگے بھیجا، یو ٹک اسٹیپ اور یو سینٹ فارورڈ۔
اب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دار آخرت صرف تم لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ اب اس یقین کی بنیاد پہ پھر تمہیں موت سے بے خوف ہو جانا چاہیے، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم اس کی ذرا خواہش ہی کرو۔ اسی طرح کے لوگوں کا ایک اور دعویٰ جو ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں بھی بیان ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ کہہ دیں تو پھر کیوں عذاب کرتا ہے تمہیں تمہاری لغزشوں پر؟ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں مرنا چاہتے، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ پاتے انہیں سب لوگوں سے بڑھ کے حریص زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، آرزو مند ہے ان میں سے ہر ایک کہ عمر دی جائے اسے 1000 برس۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ نہیں دور رکھ سکتا انہیں عذاب سے اتنی عمر کا دیا جانا بھی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ لَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ آپ پائیں گے، یا ضرور آپ پائیں گے، you shall find them، احراسا، حد سے زیادہ حریص، موسٹ ڈیزائرس، یودو، چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ایڈورس، بے مزحزح، اس سے دور کر سکتا، اس سے ہٹا سکتا، ریموو ہم اور کیپ ہم سیف۔ موت کی دعا مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے لوگ مشرکوں سے بھی بڑھ کے زندگی کے حریص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ اتنی عمر کا مل جانا بھی انہیں ان کے برے اعمال کے انجام سے انہیں دور نہیں رکھ سکتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ جو الفاظ ہیں وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے۔ لفظی مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں، اور ہم سبھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور باوجود یہ کہنے کے ہم لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک آدمی شرم و حیا کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بے ستر ہونا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ آدمی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ اسی جیسا آدمی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کیسے کرتا ہے؟ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ محض لفظی طور پہ کہنا ہے۔ ایسے بندے کے اندر یقین کا پیٹرن موجود ہی نہیں۔ جب یہ بات ہمارے اندر یقین بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، ہمارے جذبات سے بھی واقف ہے، تو پھر ہم کوئی قدم اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک مختصر خلاصہ، ہدایت الہی کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کامل ہوا۔ آپ پر قرآن مجید آخری آسمانی کتاب کے طور پہ نازل۔ بنی اسرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ ان کی سابقہ عادات اور یہ رنجش ہے کہ یہ رسول حق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے پیغام حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ صرف اسی ضابطہ الہی کی پابندی کریں گے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ ان کا ضابطہ الہی پہ عمل کرنے کا ریکارڈ جو ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔
وہ اپنی خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تاہم جب بھی ان سے کوئی عملی ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ فراہم نہیں کر پاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔